بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی مل کر اسلامی دنیا کا ایک نیا دفاعی اتحاد بنانے جا رہے ہیں؟ ناظرین، 7 اگست 2026 کو سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی میں سے کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ شق بظاہر نیٹو کے اجتماعی دفاعی اصول سے مشابہ ہے، لیکن اسے فی الحال مکمل اسلامی نیٹو کہنا درست نہیں، کیونکہ مشترکہ فوجی کمان، خود کار فوجی کارروائی اور افواج کی تعیناتی کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ناظرین، تینوں ممالک نے واضح کیا ہے کہ یہ دفاعی معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں اور نہ ہی یہ کوئی فرقہ وارانہ اتحاد یا جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کا منصوبہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاہدے سے تینوں ممالک کو کیا فائدہ ہوگا؟ SIPRI کے مطابق 2025 میں سعودی عرب نے تقریباً 83.2 ارب ڈالر، ترکی نے 30 ارب ڈالر اور پاکستان نے 11.9 ارب ڈالر دفاع پر خرچ کیے، یعنی تینوں ممالک کا مجموعی سالانہ فوجی خرچ تقریباً 125 ارب ڈالر بنتا ہے۔ ناظرین، ترکی نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج رکھتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا 8واں سب سے بڑا دفاعی بجٹ رکھنے والا ملک ہے، جبکہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد تسلیم شدہ جوہری طاقت اور ایک تجربہ کار فوجی قوت ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق تینوں ممالک کی مجموعی معیشت تقریباً 3.29 ٹریلین ڈالر اور مشترکہ آبادی تقریباً 38 کروڑ ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان کے فوائد کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ اجتماعی دفاعی معاہدہ پاکستان کی سفارتی اور دفاعی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے۔ تاہم ترکی کی نیٹو رکنیت کا مطلب یہ نہیں کہ نیٹو خود کار طور پر پاکستان یا سعودی عرب کا دفاع کرے گا۔ پاکستان کو دوسرا بڑا فائدہ دفاعی ٹیکنالوجی اور مشترکہ پیداوار کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ترکی ڈرونز، جنگی بحری جہازوں، میزائلوں اور الیکٹرانک وارفیئر میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس کی دفاعی برآمدات تقریباً 10 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ترکی کی ٹیکنالوجی، پاکستان کی دفاعی پیداوار اور سعودی سرمایہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پاکستان میں نئی فیکٹریاں، روزگار، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور دفاعی برآمدات کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب پاکستان کے لیے اقتصادی طور پر بھی انتہائی اہم ہے۔ مالی سال 2025 میں سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے تقریباً 9.34 ارب ڈالر پاکستان بھیجے، جو کسی بھی ایک ملک سے آنے والی سب سے زیادہ ترسیلات زر تھی۔ ناظرین، دفاعی تعلقات مضبوط ہونے سے سعودی سرمایہ کاری، پاکستانی ہنرمندوں کے لیے روزگار اور توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھ سکتا ہے۔ اب سعودی عرب کے فوائد دیکھتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کو پاکستان کی تربیت یافتہ فوج، انسداد دہشت گردی کے تجربے اور دفاعی مہارت سے فائدہ ہوگا۔ راؤٹرز کے مطابق پاکستان کئی دہائیوں سے سعودی افواج کو تربیت دیتا رہا ہے، جبکہ حالیہ حالات میں تقریباً 8,000 پاکستانی فوجیوں، جنگی طیاروں، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام کی سعودی عرب میں تعیناتی بھی رپورٹ ہوئی۔ ترکی سعودی عرب کو ڈرونز، میزائل، دفاع، بحری تحفظ اور الیکٹرانک وارفیئر کی جدید ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اپنی ویژن 2030 پالیسی کے تحت دفاعی اخراجات کا 50% سے زیادہ حصہ ملک کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ 2024 تک یہ شرح تقریباً 24.89% تک پہنچ چکی تھی۔ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مشترکہ دفاعی فیکٹریاں سعودی عرب کو اپنا 50% لوکلائزیشن کا ہدف حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ناظرین، اس تعاون سے سعودی تیل تنصیبات، مقدس مقامات اور سمندری تجارتی راستوں کے تحفظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب ترکی کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ترکی دفاعی صنعت کو سعودی سرمایہ اور ایک بڑی خلیجی مارکیٹ مل سکتی ہے، جبکہ پاکستان اسے کم لاگت پیداوار، ہنرمند افرادی قوت اور جنوبی ایشیا تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔ ترکی پہلے ہی پاکستان کے ساتھ جنگی بحری جہازوں، تربیتی طیاروں اور فوجی تربیت کے شعبوں میں تعاون کر رہا ہے۔ نیا معاہدہ مشترکہ ڈرونز، میزائل، ریڈار، انجن اور فضائی دفاعی نظام بنانے کا راستہ کھول سکتا ہے۔ ناظرین، ترکی کو خلیج اور جنوبی ایشیا میں اپنا سیاسی اور دفاعی اثر و رسوخ
बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। मुख्तसर अल्फाज में सऊदी अरब के पास सरमाया और तवानाई, तुर्की के पास जदीद दफाई टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के पास फौजी तजर्बा, इंसानी वसाइल और दफाई पैदावार की सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, ये तीनों ताकतें इकट्ठी हो जाएं तो एक मजबूत दफाई और इक्तसादी शराकत दारी वजूद में आ सकती है। लेकिन इस मुआहदे के साथ कुछ खतरात भी मौजूद हैं। नाजरीन, अगर तीनों में से कोई मुल्क किसी बड़ी इलाकाई जंग में शामिल होता है तो बाकी मुमालिक पर भी मदद फराहम करने का दबाव बढ़ सकता है। अभी तक ये भी वाजे नहीं कि हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई खुदकार होगी या हर मुल्क अपनी पार्लियामेंट और हुकूमत के जरिए अलग फैसला करेगा। नाजरीन, इसलिए मुआहदे की कामयाबी का इन्हिसार मुश्तरका फौजी मशकों, इंटेलिजेंस तामन, दफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वाज़ेह फैसला साजी के निज़ाम पर होगा। नाजरीन, अगर ये मुआहदा सिर्फ बयानात तक महदूद ना रहा तो तकरीबन 38 करोड़ आबादी, 3.29 ट्रिलियन डॉलर की मईशत और 125 अरब डॉलर के फौजी अखराजात रखने वाले ये तीन ममालिक एक बड़ी इलाकाई ताकत बन सकते हैं। पाकिस्तान को सरमाया और टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब को अजाफी दफाई तहफ़्फ़ुज़ और तुर्की को नई मंडियां और इलाकाई असर और रसूख हासिल हो सकता है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ये मुआहदा मुस्तकबिल में एक ताकतवर इस्लामी दफाई इत्तेहाद बन सकेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मज़ीद तहकीक पर मबनी आलमी खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।